کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں۔ اسی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے اللہ نے کتنی بھاری مصیبتیں اور ان سے امتحان اتنا بھاری لیا ہے، جس کے بارے میں اگر ہم اور آپ سوچیں تو اس میں ہم لوگ جو ہے ایک آنا بھی نہیں اتر سکتے اس امتحان میں، ذرا برابر بھی ہم لوگ اس پہ نہیں بھروسہ کر سکتے اور نہ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے خاندان میں، ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت جو ہے بنا کر بیچا کرتے تھے۔ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کیا ہیں؟ ان کا نام آزر تھا، اور وہ بت اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، بنانے کے بعد جو ہے اس کو بیچتے بھی تھے۔ یہ بھاری آزمائش ہوئی کہ نہیں؟ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یار ہم تو ایک پیغمبر ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے حالات میں اللہ نے کہاں ان کو بھیجا، اور کہاں ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں سے بت بن کے جو ہے بک رہے ہیں، اور کہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے جنت کے اندر ہے، اور ان کے ابا کہاں ہیں؟ جہنم کے اندر ہے۔ کہاں فرعون جو ہے جہنم کے اندر ہے، فرعون کی بیوی کہاں ہے؟ جنت کے اندر۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جنت میں ہے، ان کی بیوی کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ نہیں؟ اور فرعون کے بارے میں کتابوں میں اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی سے جو اکثر لوگ ڈرتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں آپ لوگ سنے ہوں گے کتنا وہ دجالی تھا، وہ جو ہے لوگوں کو سر عام قتل کر دیتا تھا۔ اس کی حکومت میں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے کوئی کچھ بول دے۔ لیکن جب جس سال جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ان کی امی نے کیا کی کہ جو ہے صندوق میں بند کر کے جو ہے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ جو ہے صندوق کن کو ملا؟ فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ غور سے سنیے گا۔ اب آسیہ جو ہے جا کے کہنے لگی فرعون سے کہ جو ہے یہ بچہ ہے، اس کو جو ہے لا تقتلوہ، تم اس کو قتل مت کرنا۔ جبکہ اس دور میں فرعون اتنا سختی سے اعلان کیا تھا کہ اگر ایک بھی بچہ پیدا ہو اس سال لڑکا، اس کو قتل کر دینا ہے۔ اس لیے کہ اس کو بتایا تھا کسی نجومی نے کہ اس سال جو بچہ پیدا ہوگا آپ کی حکومت کو جو ہے پلٹا سکتا ہے۔ فرعون کو غصہ آیا، لیکن بیوی کے دباؤ میں کیا ہے؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو کیا ہے؟ بیوی سے جو اچھے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو فرعون کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کون کہاں جائے گا نہیں جائے گا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ جبکہ نوح علیہ السلام دعا بھی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو پھٹکار لگائی کہ نہیں آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا بیٹا نافرمان ہے، کیسا بھی ہے آپ دعا نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ تو انہی میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایسے پیغمبر اور خلیل، ان کو جو ہے خلیل یعنی کہ خلیل کہا گیا، اور اللہ نے ان کو شروع سے ہی امتحان میں ڈال دیا۔ ایسے وقت میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام جب جو ہے سمجھیے کہ اپنی قوم میں لوگوں کو کہا کہ اذ قال لی ابیہ، پہلے تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا، اور وقومہ، اور قوم کے لوگوں سے یعنی اس کے جو قوم تھے ان لوگوں سے کہا کہ ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا ہے؟ تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو ہے سمجھیے کہ خود جو ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہو، اس کو خود یہ نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ تو لوگوں نے جو ہے بہت کچھ کہا، کیا ہے؟ لوگوں نے بہت کچھ کہا، بہت گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ ان کے ابا خود جو ہے ان کو ڈانٹتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات سمجھیے گا، جو حالات حاضرہ میں چل رہا ہے اس کے حساب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، نیک کام کریں یا کوئی ایسا کام کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑکا نمازی ہے، روزانہ جو ہے مٹھائیاں کھلا رہا ہے،
روزانہ جو ہے یہی کر رہا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی بات سن کے اپنے آپ کو جو پست کر رہے ہیں، اپنے دل کو جو چھوٹا کر رہے ہیں، اس سے اس کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کا خود نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کتنا اچھا نیکی والا کام کر رہے تھے نا۔ کسی کو مٹھائی کھلانا یا مسجد کے اندر مٹھائی کھلانا کوئی برا کام ہے کیا؟ غلط کام ہے؟ یہ تو نیکی والا کام ہے بھائی، ثواب والا کام ہے، یہ نیکی سے خالی نہیں ہے یہ بھی۔ لیکن آپ نے لوگوں کی بات سن کے جو ہے پست ہو گئے، اپنے آپ کو غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد کیا کیا آپ نے جو ہے سو سب کچھ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ تو مسجد آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اپنا خود ہوا۔ وہیں پر اگر ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کی بات سن کے اپنے آپ کو ٹینشن میں لاتے اور غصہ میں آ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو کہتے کہ چلو ہم تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم بھی جو ہے اللہ کی بات نہیں کریں گے، ہم اسی بت کی بات کریں گے، نعوذ باللہ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پست ہو جاتے، ہمت اگر ہار جاتے، تو آج اتنی بڑی قربانی جو ہمارا آپ جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ کرتے ہیں، یہ نہ ہوتا۔